الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ کی سورہ فاتحہ کی دوسری آیت شریفہ کے اندر جو رحمان اور رحیم دو صفتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کے متعلق گفتگو کا کچھ مذاکرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی رحمت کا بھرپور حصہ عطا فرمائے اور اللہ کی رحمت سے اللہ ہماری تربیت فرمائے. تو کل ایک حدیث اسی سلسلے میں شروع ہوئی تھی کہ اللہ کتنے رحیم ہیں اور کیسی رحمت والے ہیں اور بندوں کے کیسے کیسے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ ان کی رحمت ہی ہے کہ بڑے بڑے گناہ چاہے جتنے بھی ہوں. کل بات چلی تھی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی آج تک جو کفر و شرک میں گزری جس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، مگر جب اخلاص کے ساتھ انسان ایمان قبول کر لیتا ہے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اور ایمان کی برکت سے اگلی زندگی کے تمام کفر و شرک جیسے عظیم الشان گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے. لہذا دوسرے گناہ بھی اللہ یقیناً معاف فرماتا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ کی صفت رحمت سے ہم کو ہمیشہ امید بار رہنا چاہیے. اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. اپنے بچوں کو بھی کہتے رہیں کہ بھائی تم بھی ابھی سے جوانی کے زمانے سے اپنا ذہن بناؤ. اول تو ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم جمے نہ رہیں، گناہ کے اوپر اصرار نہ کریں. گناہ کے اوپر اصرار کرنا، اس کے بعد جمے رہنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان اس سے مسٹیک ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور متوجہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے کیسے کیسے قربانیاں دے کر گئے ہیں، کیسے کیسے ہمارے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مجاہدے فرمائے ہیں، راتوں رات روتے رہے ہمارے لیے، اور اللہ سے ہماری مغفرت کے لیے امت کامیاب ہو جائے اس کے لیے کیسے کیسے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں اور بچوں کو بھی ایک ایک سنت کی اہمیت سمجھا کر اس پر عمل کے لیے آمادہ کریں. ماشاءاللہ ہم ہمیشہ جب بھی دعوت کے کام کے لیے اعلان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو اعلان کرتا ہے مائی سکسیس یور سکسیس، میری کامیابی، آپ کی کامیابی، پوری دنیا کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے میں ہے، 100% دین کو اختیار کرنے میں ہے. دین جس کی زندگی میں جتنا ہوگا اتنی کامیابی ہوگی. تو ہر ایک یہی چاہتا ہے اور یہی اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں، سنتوں کو اختیار کریں، دین کو اختیار کریں، 100% دین کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور آئندہ کے لیے ہمیشہ اس کے اوپر عمل کا پورا عزم ہو. اور آج تک جو ہو گیا ہے یقیناً ہر ایک سے مسٹیک ہوئی ہے، میں بھی ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ گناہوں سے پاک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہو. تو اس کے لیے الحمدللہ یہ رحمت والی احادیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ کل یہ حدیث شروع ہوئی تھی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
جہاں جس حدیث کے اندر یہ لفظ آ جائے قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، محدثین اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی یعنی وہ کلام اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، البتہ قرآن اللہ کا کلام، اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو احادیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جتنی باتیں ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی غیر مطلوع ہے، احادیث مبارکہ۔ پھر احادیث مبارکہ کے اندر بھی قسمیں ہیں، کیٹیگریاں ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قول کی نسبت اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان فرمائے، جیسے اس حدیث میں ہے قال اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان فرمائیں تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، لہذا یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ جو ہمارے رب ہیں، ارحم الراحمین ہیں، فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم انک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک، کہ ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں باندھتا رہے گا، کیا امید کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ میری مغفرت کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ کو دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، قبر کے اندر بھی انشاءاللہ قبر کو ریاض الجنہ بنائیں گے، میدان محشر کے اندر بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی گروپ کے اندر صحابہ کرام کی جماعت کے اندر ہمارا حشر فرمائیں گے۔ اسی پر بات چلی تھی پہلے، ہر ایک یہ دعا کرتا ہے، تمنا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن جس کو جس گروپ کے اندر جگہ ملے گی انشاءاللہ اس گروپ کے ساتھ اس کا انجام ہوگا، اس کا رزلٹ ہوگا۔ تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گروپ کے اندر، صحابہ کرام کی جماعت کے اندر، صلحائے امت کے نیک لوگوں کی جماعت کے اندر اس کو حشر ہو گیا، انشاءاللہ ان کی جماعت میں حشر کی برکت سے، اور فرشتوں نے ہم کو وہاں جا کے بٹھا دیا اور ان کی جماعت میں ہم کو شامل کر دیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے لیے پہلے اسٹیپ کے اندر جنت میں داخلہ کے فیصلے فرما دیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم کو اٹھا کر فرعون ہے، حامان ہے، اللہ کے نافرمان ہے، ان کے گروپ میں شامل کیا گیا، اور یہ بات ذہن میں رہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، دنیا میں تو نہیں ہے لیکن میدان محشر کے اندر پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے انہی کے ساتھ کر دیں گے کہ تم کو دنیا میں جن کا طریقہ پسند تھا، جن کی کلچر پسند تھے، جن کے طریقے پسند تھے، اور آج کل ہمارے نوجوان بچوں کے اندر ایک بہت بڑی وبا چل رہی ہے بالوں کی، جس کے بال دیکھو بس غیروں کے طریقے پر ہیں، عجیب عجیب قسم کے بال سر پر ہیں، حالانکہ ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ قرآن مجید ملا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم اختیار کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تو ہم اپنے بچوں کے بالوں پر بھی ذرا نظر ڈالیں کہ ہمارے بچوں کے بال ایکول ہونے چاہیے، رکھیں آپ بال ایکول رکھو، یہ چھوٹے بڑے ادھر ادھر، یہ بیکار ادھر ادھر کی، یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، تو خدا نہ خواستہ یہ غیروں کے طریقوں کو ہم اپنے سر پر لے کر چلتے رہیں گے، پھر ہمارا حشر اگر ہوا تو کہاں ہوگا، ہم کو کس گروپ کے اندر شامل کیا جائے گا؟ اس لیے ہم اپنے بچوں کا بھی ذہن بنائیں، خود اپنا بھی ذہن بنائیں، خود بھی ہم پابندی کریں، باپ اگر پابندی کرے گا شریعت کا اور احترام کرے گا، سنت کے مطابق اپنے بال ہے اور اپنی ہر چیز کو اختیار کرے گا، انشاءاللہ بچوں پر، گھر والوں پر اس کا اثر پڑے گا، یقیناً اثر پڑے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی زندہ بنیں، اور ہمیشہ ہم جماعت کے کام میں جب نکلتے ہیں، دعوتوں کے اسٹیج کے اوپر جب کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں مائی سکسیس یور سکسیس، کہ میری کامیابی آپ کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے، اور یقیناً ہے، اس میں ایک رائے کے برابر بھی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ فل کوئی بات نہیں ہے، بالکل یقینی بات جو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے بالکل صحیح بات کا اعلان کرتا ہے۔
لہٰذا اب ہم یہ دیکھیں کہ میرے اور میرے بچوں کی زندگی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں ہے تو توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ کے لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ دیکھو بھائی ہم کھانے کے اندر سنت کے طریقے اختیار کریں، پانی پینے کے اندر سنت طریقے اختیار کریں، ہمارے سر کے بال حدیث کے مطابق بنانے کی ہم کوشش کریں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو آج تک ہمارے بال ہیں، ہمارا طور طریقہ غیروں کے طریقے میں رہا، ہم ابھی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں انک ما دعوتنی و رجوتنی، جب تک تم مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں رکھے گا، غفرت لک علی ما کان فیک، میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا جو تیری زندگی میں چل رہے تھے. آج تک تو اپنی زندگی کے اندر جو گناہوں کو لے کر چل رہا تھا، جب تو نے مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دی، توبہ استغفار کا راستہ اختیار کر لیا، تو میں معاف کر دوں گا. ولا ابالی، اور بڑے سے بڑا گناہ ہوگا اس کو میں معاف کرنے کے اندر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ آج تک اس نے میرے حکم کے خلاف کیا، نمازوں کو قضا کرتا رہا، مسجد میں نہیں آیا. آج مسجد میں آیا تو میں اس کو نہیں کہوں گا تو 60 سال کے بعد مسجد میں آیا ہے، 50 سال کے بعد مسجد میں آیا. نہیں، تو چاہے 60 سال کے بعد آیا، تیرا آنا میں قبول کر لوں گا، بلکہ تیرے آنے سے مجھے خوشی ہوگی. تیرے آنے سے مسجد میں اور سنت طریقوں کو اختیار کرنے سے مجھے خوشی ہوگی کہ میرا بندہ الحمدللہ ابھی تک غفلت والی زندگی پر چل رہا تھا، غیروں کے طریقے پر چل رہا تھا، اب الحمدللہ اس کی آنکھیں کھل گئی، دل کی آنکھ بیدار ہو گئی، اور اس کو اپنی آخرت کی اور اپنے قبر کی اور مجھ کو راضی کرنے کی فکر ہو گئی. بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ مجھ کو راضی کر لے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو اختیار کر لے، اس لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے خود قرآن میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین سیمپل ہے، بہترین ایگزامپل ہے. لہذا اگر ہم کسی کو فالوور بنانا چاہیں تو سب سے زیادہ ہمارے لیے مستحق ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فالوور بنائیں، حضرات صحابہ کو بنائیں، اور صلحاء امت کو بنائیں کہ امت کے صلحاء جو نیک لوگ ہیں وہ کس طریقے پر چل رہے ہیں، ہم اس طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے غفرت لک ما کان علی ما کان فیک، تیری زندگی آج تک چاہے جس لائن پر بھی گزری ہوگی، میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور تیرے آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوگی، جیسا کہ دوسری روایت سے کہتے ہیں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، کیا اللہ پاک اس پر راضی ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ دوسری روایت میں ہے. تو خیر بہرحال آگے فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اوپر جو ایک مجمل جملہ تھا غفرت لک علی ما کان فیک، تیری آج تک کی زندگی میں چاہے جتنے بھی گناہ رہے ہوں گے، جتنی بھی غفلت رہی ہوگی، جتنی بھی نافرمانیاں رہی ہوں گی، سنت کے خلاف چاہے جتنے بھی تو نے عمل کیے ہوں گے، لیکن جب تجھ کو احساس ہو گیا اور تو نے توبہ کر لی اور تو نے مجھ سے مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دی تو معاف کر دوں گا. اب آگے اسی کی طرح تفصیل ہے. فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ تیرے گناہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور زمین پر تو گناہ کر رہا تھا، اتنے گناہ کیے کہ وہ گناہ آسمان تک پہنچ جائے، پوری فضا گناہوں سے بھر جائے، اتنے تو نے گناہ کیے ہوں گے. لیکن جب تو نادم ہو گیا اپنے گناہوں کے اوپر اور تو نے مجھ سے اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی پورے پکا ارادہ کر کے استغفار کرنا شروع کر دیا، ثم استغفرتنی، پھر تو نے مجھ سے مغفرت طلب کی، تو نے مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دی، غفرت لک ولا ابالی، تو تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچے ہوئے تھے، کتنے بڑے جرائم ہیں، کتنے بڑے گناہ ہیں. تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کو کیسا معبود ملا ہے، کیسا الحمدللہ خالق اور مالک، کتنا اپنے بندوں کے اوپر رحم والا. تو فرماتے ہیں کہ اتنے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے بندے کے اتنے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ جیسا کہ دوسری رات میں فرمایا کہ پرواہ کیا بلکہ خوشی ہوگی، ولا ابالی. پھر آگے فرماتے ہیں یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتبعتک بقرابها مغفرۃ. اے میرے بندے، اوپر تو یہ تذکرہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک،
اس بعد والے جملے کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تو نے اتنے گناہ کیے ہوں، اتنے گناہ کیے ہوں کہ پوری زمین بھر جائے، پوری زمین، لیکن شرط یہ ہے کہ تو مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، شرک جیسا عظیم الشان گناہ نہ کیا ہو، اور اس کے بغیر تیری موت آئی ہو ایمان کے ساتھ، تو انشاءاللہ میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا کہ زمین بھر مغفرت تیرے پاس لے کر آؤں گا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری حدیثیں ہیں، اس سے اللہ کی رحمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی رحمتوں کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک رحمت کے برکت ہے دنیا کے اندر، اتنے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارے دل میں تڑپ ہوگی، جذبہ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوگی، اور اس فکر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے اور انشاءاللہ پھر آخرت میں پہنچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ 100 رحمتوں کا معاملہ فرمائیں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ انشاءاللہ 100 رحمتوں کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے ارادے کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں، اپنے بچوں کے لیے فکر کریں، اپنے گھروں کے اندر مذاکرے کریں۔ ماشاءاللہ گھروں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے ساتھ یہ بھی دیکھتے رہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی کیسی چل رہی ہے، سنتیں کتنی مقدار میں ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کیسے شیدائی بنے ہیں، نمازوں کی کیسی پابندی ہے، پہلی صف کی کیسی پابندی ہے، تکبیر اولیٰ کی کتنی پابندی ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر پہلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے، تکبیر اولیٰ کا شوق پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے، سنت موقعہ پڑھنے کا شوق ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح نمازوں کے بعد سنت موقعہ ہے، ٹائم ہو تو سنت غیر موقعہ ہے، کچھ نوافل پڑھنے کا اہتمام، دعائیں مانگنے کا اہتمام، تسبیح فاطمی پڑھنے کا شوق، یہ چیزیں ہمارے بچوں میں پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، خود میری زندگی میں پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس اگر ٹائم ہو تو نماز کے بعد ہمیشہ یہ عادت ڈالے، پانچوں نماز میں، کہ تسبیح فاطمی پڑھنے کی عادت ڈالے۔ ہم عصر میں فجر میں پڑھتے ہی ہیں، ورنہ یہ پانچوں نمازوں کے لیے ہے، اور پانچوں نمازوں میں اس کے فضائل ہیں، لہذا ہمارے پاس اگر ٹائم ہو تو کچھ وقت اللہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ختم ہو گیا کہ جلدی نکلو جلدی نکلو جلدی نکلو، وہ ماحول نہیں ہے۔ اب ہم مسجد میں الحمدللہ بیٹھ سکتے ہیں، اللہ کا کرم احسان ہے، لہذا بیٹھنے کی عادت ڈالیں، موقع ہو ٹائم ہو تو ذرا کچھ دیر بیٹھیں، سنت پڑھیں، کچھ تسبیح فاطمی پڑھیں، کیونکہ دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، پھر دعا مانگ کر پھر ہم جائیں، ذرا تھوڑا ٹائم ہمارا اللہ کے ساتھ گزرنے کی ہم عادت بنائیں، اللہ کے ساتھ لو لگانے کی، اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی کچھ عادت ڈالیں۔ تھوڑا ٹائم بھی اگر ہم عادت ڈالیں گے دھیرے دھیرے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، پھر ہمارا ٹائم اور زیادہ اللہ کے ساتھ گزرے گا، اور اللہ کے ساتھ مناجات، قرآن پاک کی تلاوت، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی شوق، گھروں میں جا کر بھی اللہ کے ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم خود بھی ان چیزوں کا اپنے اندر شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ شوق دلائیں، ورنہ ہمارے 24 گھنٹے میں ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا کتنا ٹائم اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ گزرتا ہے، اور کتنا ٹائم غیر اللہ کے ساتھ گزرتا ہے، کتنا ٹائم اللہ کی محبت میں، اللہ کے ساتھ مناجات میں گزرتا ہے، اور کتنا ٹائم ہمارا اپنی بیکار باتوں کے اندر گزرتا ہے۔ اگر ہم اس کا حساب لگائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہمارا زندگی کس روٹین پر چل رہی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا ٹائم زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کو بنانے میں، اپنی خبر کو بنانے میں، اور اپنی آخرت کی فکر کے اندر، ذکر و تلاوت کے اندر، توبہ استغفار کے اندر گزر جائے۔ یہ ہمارا ٹائم زندگی گزرا۔ اگلے سلف صالحین کے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، کہ ان کو وقت کی کتنی قدر تھی۔ کھانا ستو پھانکنا شروع کر دیا، بالکل لیکوڈ کی طرح، جیسے آج کل ہمارا بیٹا وکس ہوتا ہے، دودھ میں ڈالو اور پی گئے۔ یہ آپ نے کیوں اختیار کیا کہ میں روٹی چباؤں گا، گوشت چباؤں گا، اور گوشت کی بوٹی ہوگی اس کو چبانا پڑے گی؟ تو اس کا اندازہ جب میں نے بیٹا وکس سے لگایا تو اتنی مرتبہ میں سبحان اللہ زیادہ پڑھ سکتا ہوں، اتنی مرتبہ اللہ کا ذکر زیادہ کر سکتا ہوں۔ لہذا مقصد یہ ہے کہ اتنا پیٹ کے اندر اتنی غذا پہنچ جائے کہ جس سے طاقت باقی رہے، عبادت کے لیے قوت ملتی رہے، مسجد میں آنے کی طاقت باقی رہے، اور دوسرے ہمارے جو دنیا کے ضروری کام ہے، جاب پر جانا ہے، اس کے اندر طاقت باقی رہے۔ یہ مقصد ہے کھانے پینے کا۔ لہٰذا یہ مقصد جب تھوڑے سے وقت میں پورا ہو رہا ہے تو ہم اپنا ٹائم اس میں زیادہ کیوں لگائیں؟ تو ہمارا ٹائم کھانے کے اندر انشاءاللہ کھانے کے بجائے پھر ذکر میں گزرے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم اللہ کے ساتھ محبت میں گزرے، ذکر و تلاوت میں گزرے،
مسجدوں میں ہم نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں، کچھ دعائیں مانگنے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 منٹ ہو، چاہے 2 منٹ ہو، چاہے 3 منٹ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ہم کر کے جانے کی عادت ڈالیں. پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے، اور زیادہ محبت کی برکت سے اور زیادہ شوق پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا بھی ذہن بنائیں، اپنے بچوں کا بھی ذہن بنائیں، اور امت میں چل پھر کر پوری امت کے اندر اس بات کی کوشش کرے کہ امت ان اعمال کے اوپر آ جائے. اعمال مساجد سے مسجدوں کو آباد کرے، گھروں کو ذکر و تلاوت سے نوافل سے آباد کریں، گھروں کے اندر بیکار باتوں کے بجائے دین کے مذاکرے ہوں، سنتوں کے مذاکرے ہوں، ذکر کے حلقے ہوں، دعاؤں کے حلقے ہوں، اور اس طریقے سے درود شریف کے حلقے ہوں، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ ماحول بنا ہوا ہو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر زندگیوں کے اندر برکتیں آئیں گی، ہماری روزیوں کے اندر برکتیں آئیں گی، گھروں کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ اس کی برکت سے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان تمام دینی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال کہنے سے زیادہ عمل، اور عمل کے اندر اخلاص اور شوق عطا فرمائے. شوق اور ذوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کرنا ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم آمین. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم يا هادي يا رحيم، يا هادي يا رحيم، يا هادي يا رحيم، اهدنا واهد أولادنا، واهد شباننا، واهد شيوخنا، واهد نساءنا، واهد أطفالنا. يا هادي الأنام اهد الناس جميعا، يا هادي الأنام اهد الناس جميعا. اے اللہ ہم کو اپنی محبت عطا فرما، اپنا ذوق اپنا شوق عطا فرما، اعمال کا شوق عطا فرما. یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کا شوق عطا فرما، آپ کے ساتھ مناجات کرنے کا شوق عطا فرما، اور اپنی عقلی زندگی پر سچے دل سے توبہ کر کے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مبارک وقت کے اندر ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، روزے سے ہیں ماشاءاللہ حاضرین، آپ کے سامنے بھکاری و فقیر بن کر محتاج بن کر ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ اپنی اگلی زندگی کے اوپر انتہائی ندامت کے ساتھ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ہماری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ ابھی آپ کی حدیث قدسی ہمارے سامنے آئی ہے کہ اے میرے بندے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی پہنچ جائے، اگر تم مجھ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. یا اللہ آپ کتنے رحیم ہیں، کتنے رحمان ہیں، کتنے ارحم الراحمین ہیں. یا اللہ آپ کو آپ کی رحمت واسعہ کا واسطہ، آپ کو آپ کی مغفرت واسعہ کا واسطہ. اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا. یا اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ لغزشوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ جان بوجھ کر جو ہم نے گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما، انجانے پن کے اندر جو گناہ ہو گئے ہیں ان کو بھی معاف فرما. یا اللہ اس حدیث پاک کی برکت سے اور الرحمن الرحیم آیت شریفہ قرآن پاک کی اس آیت کی برکت سے اور آپ کے ارحم الراحمین ذات کی برکت سے اللہ ہم سب کے پوری امت کے گناہ کو معاف فرما دیجیے. ہماری زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہمارے دلوں کے اندر جنت کا شوق عطا فرما دیجیے، جہنم سے بچنے کی فکر عطا فرما دیجیے. آپ کی محبت اتنی عطا فرما دیجیے کہ وہ تمام محبتوں پر غالب آ جائے. آپ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اتنی عطا فرما دیجیے. ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کا ذہن ایسا بنا دیجیے، ان کی ایسی تربیت ہو جائے کہ ان کے ذہنوں کے اندر بس اے اللہ آپ ہوں اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. جیسا کہ حضرات صحابہ کی تربیت آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائی تھی کہ صحابہ کا ماحول، بچے ہوں کہ جوان ہوں، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، نوجوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، یا اللہ وہ فضا تھے، یا اللہ عاشق تھے،
قرآن کے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، یا اللہ ہم کو بھی ایسے ہی سنتوں کا عاشق بنا دیجیے۔ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دیجیے۔ آپ کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ 5